اگر آپ زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہو تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں آپ کو کبھی بھی کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، وہ آپ کو دیکھ ہی نہیں سکتی کہ آپ خوش رہو۔ اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں بھی رہنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں، بہت ساری باتیں ایسی ہو جاتی ہیں جن کو ہمیں اگنور کرنا پڑتا ہے، اور عزت دیں سب کو۔ سب سے پہلی بات ہے، اگر آپ سب کو عزت دیں گے، سب کے ساتھ اچھی طرح رہیں گے، آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو سب آپ کے ساتھ اچھا ہی برتاؤ کریں گے۔ کیونکہ سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے آپ کی زبان بند کر کے تو آپ بہت عزت کروائیں گے اپنی، لیکن زبان چلا کے تو آپ اپنی عزت کبھی بھی نہیں کروا سکتے، کیونکہ آپ جتنے مرضی کام کر لیں، گھر کے سارے کام بھی کریں، سب چیزیں مینج کریں، لیکن اگر جب آپ بولیں گے اور اچھے طریقے سے بات نہیں کریں گے، یا یہ کہیں گے کہ مجھے اس نے ایک بات کہی ہے، آپ کی ساس ہیں، سسر ہیں، جو بھی ہیں، یا نند ہے، کوئی بھی ہے، اس نے ایک بات کی ہے، آپ اسے 4-5 باتیں سنائیں گے اور اس کے بعد آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کی عزت کریں، آپ کو گھر میں ویلیو دیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی آپ کو تبھی ویلیو دے گا جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی، چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پہ سوار کر لینا، اور اس سے آپ کی خود کی زندگی کا سکون بھی چلا جاتا ہے اور گھر کا سکون تو جاتا ہی ہے۔ تو اس کے بعد شوہر سے شکایتیں کرنا کہ اس نے ایسے کر دیا، اس نے، یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ اس ٹائم پہ آپ شکایتیں لگانے کے بجائے آپ اپنی بات کریں، آپ اپنی زندگی کی بات کریں، آپ اپنے بارے میں سوچیں۔ آپ کیوں دوسروں کی باتیں کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ کیوں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جس سے آپ کی زندگی خراب ہو جائے؟ تھوڑا سا صبر اور برداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں رہنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ہم لوگوں نے خود ہی بنا لیا ہے۔ پتہ نہیں کیوں، شاید ہمیں صبر اور برداشت ختم ہو گیا ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں یہ ہمارا فرض نہیں ہے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ کا فرض ہے، آپ کے شوہر کا فرض ہے، تو انڈائریکٹلی وہ آپ کا بھی فرض ہے۔ اگر وہ آپ اس کے ماں باپ کی عزت کریں گے، ان کا خیال رکھنے سے اگر وہ اسے خوشی ملتی ہے تو آپ کو اسے خوش کرنا چاہیے۔ اگر آپ اسے خوش کریں گے تو آپ کی زندگی کے لیے اچھا ہے، آپ کی زندگی کے سکون کے لیے بہتر ہے۔ تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کریں۔ باعث سے کوئی آ جاتا ہے، کوئی مہمان، کوئی رشتہ دار کوئی بات کر دیتا ہے، تو یہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیں یا اس کو کہیں میں ایسی نہیں ہوں، میں ایسے نہیں کرتی۔ اگنور کریں اس کو۔ یہ اگنور یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بالکل ہی ویلیو ہی نہ دیں، یا اس کو کچھ چائے پانی یا کھانا کچھ بھی نہ پوچھیں، اس کے پاس بیٹھی نہ، ہاں اس کو اتنا دیں اور اتنی زیادہ باتیں نہ کریں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ اگر اس کی عادت ہے اس طرح بات کرنے کی، وہ سب کو پتہ ہوتا ہے گھر میں، اور یہ آپ بتانے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون کیسا ہے اور کیا کر رہا ہے، سب کو اس چیز کا ضرور پتہ ہوتا ہے۔ آپ اپنی زندگی پہ فوکس کریں، سب کو عزت دیں، سب کے ساتھ اچھا بنے۔ رشتوں کو توڑنا بہت آسان ہے، توڑنا تو 1 سیکنڈ لگتا ہے اس کو توڑنے میں، لیکن جوڑنا بہت مشکل ہے، اور جوڑنے میں تو سالوں لگ جاتے ہیں۔ اور جوڑ وہی سکتا ہے جس میں صبر ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے۔ کچھ ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ اگر اس طرح سے ماں باپ کی طرح ٹریٹ کریں گے، بہنوں کی طرح، بھائیوں کی طرح ٹریٹ کریں گے، تو رشتے خود ہی اچھے ہو جاتے ہیں۔ فیملی آپ کے ساتھ بیہیویئر ان کا سب کا بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ اور جو عورتیں کہتی ہیں کہ سسرال میں ہمیں بہت کام پڑنا پڑتا ہے، تو میں انہیں کہنا چاہتی ہوں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب شادی کر کے آئی تھی تو آپ کے پاس ایک لونڈی تھی فضا، آپ ان سے مٹی منگواتی تھی جو کہ آپ گھر میں لگاتی تھی، اور جھاڑو بھی دیا کرتی تھی۔ امام حسن اور حسین بہت چھوٹے تھے دونوں، ان کا خیال بھی رکھتی تھی اور چکی بھی پیستی تھی، اور چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے۔ جب یہ سارے کام ختم ہو جاتے، رات ہوتی، تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھتی کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں اپنے رب کو راضی کر لوں، تو حضرت علی اجازت دیتے تو وہ ساری رات مسلے پر گزار دیتی۔ اور ہماری لڑکیاں شکایتوں کے انبار لگا دیتی ہیں کہ ہمیں بہت کام کرنا پڑتا ہے، کہ اتنا کام تو کسی کو نہیں کرنا پڑتا نا کہ اس کے ہاتھوں پہ چھالے ہی پڑ جائیں۔